شاہ روم کی کارروائی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارتفاع کے بعد یہودی حواریوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں تپتی دھوپ میں ڈال دیتے اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچاتے۔ جب یہ بات شہنشاہ روم کو پہنچی، اس زمانے میں بنی اسرائیل رومی کنٹرول میں تھے۔ وہ بادشاہ ستارہ پرست تھا۔ اس بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آیا تھا جو مجموعہ کمالات تھا۔ وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وہ عجیب و غریب چیزیں دکھاتا، مردوں کو زندہ کرتا، بیماروں کو شفا دیتا، مٹی گارے کے پرندے بناتا، اور جب ان میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتا تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے۔ وہ انہیں غیب کی خبریں بتاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ایسے نبی کو قتل کر ڈالا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے درباریوں سے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم لوگوں نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ خدا کی قسم اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو یہ کام نہ کرنے دیتا۔ اب بادشاہ نے پھنسے ہوئے حواریوں کی طرف اپنے لوگوں کو بھیجا جو انہیں بنی اسرائیل کے ظالمانہ چنگل سے چھڑا کر لائے۔ بادشاہ نے حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور ان کے احکامات کے متعلق سوالات کیے۔ انہوں نے تمام تفصیلات بتا دی۔ بادشاہ متاثر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اب اس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اسی بادشاہ کے طفیل آج تک روم میں عیسائیت رائج ہے۔ مورخین کا خیال۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ولادت انمطاس کے دور حکومت میں ہوئی۔ انمطوس کا دور حکمرانی 56 برس پر محیط رہا اور اس کی بادشاہت کے 42ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کی حکومت تھی۔ چنانچہ رومی بادشاہ کیسر کی طرف سے ہیرودس کبیر بیت المقدس کا حکمران تھا۔ اس دوران اس کے پاس شاہ ایران کا وفد آیا۔ یہ وفد مولا مسیح کی طرف جا رہا تھا مگر غلطی سے اس کے پاس آ گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سونا رسی اور اینٹ بطور تحفہ تھے۔ ان لوگوں نے ہیرودس کو یہ خبر دی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بہت اہم ہے۔ اس کا ستارہ طلوع ہو چکا۔ ہم شاہ ایران کی طرف سے اس بچے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مصر آئے ہیں۔ مریم علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام مصر میں۔ ہیرودس نے اپنے دل میں اس بچے کی وجہ سے اپنے اقدار کو خطرہ میں محسوس کیا۔ چنانچہ اس نے اس بچے کو طلب کیا تاکہ ابھی سے اپنا راستہ ہموار کر لے۔ فرشتے نے یوسف کو ہیرودس کے عزائم سے آگاہ کیا جو کہ حضرت مریم کے ساتھ ہی کنسیا میں رہتا تھا، اور اسے حکم دیا کہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کی طرف بھاگ جاؤ۔ چنانچہ یوسف نے ایسا ہی کیا۔ ایک عرصے کے بعد فرشتے نے پھر یوسف کو خبر دی کہ اب ان کو لے کر آ جاؤ کیونکہ ہیرودس مر گیا ہے۔ اب اس کی جگہ اس کا بیٹا ارکلاؤس تخت نشین ہے۔ یہ شخص خطرناک نہیں ہے۔ بعد میں ارکلاؤس بھی مر گیا تو اس کی جگہ ہیرودس صغیر بادشاہ بنا۔ اس کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مصلوب کر دیا۔ یہ سب لوگ کیسر کی طرف سے بطور گورنر یہاں کام کرتے تھے۔ ہیرودس صغیر کے وقت کیسر تیباریوس تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل شخص جو سولی پر چڑھا اسرائیلی آدمی تھا جس کا نام البشع بن فزیرہ تھا۔ کیسر تیباریوس کی حکمرانی 23 برس تک رہی۔ ارتفاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رومی بادشاہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال ہے کہ شام پر حکومت فلسطین کی طرف سے تیباریوس کے بعد جایوس بن تیباریوس کی حکومت قائم ہوئی جس کا عرصہ حکمرانی 4 برس تھا۔ جایوس کے بعد اس کے بیٹے کلدیوس کی حکومت قائم ہوئی جو 14 برس رہی۔ اس کے بعد نبیرون حکمران بنا جس نے پطرس
اور بولس کو الٹا کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ اس کی حکومت بھی 14 سال رہی۔ اس کے بعد 4 سال تک بطلایوس حاکم رہا۔ اس کے بعد اسفسائنوس کی حکومت رہی۔ یہ شخص بیت المقدس کو منہدم کرنے اور بنی اسرائیل کو تحقیق کرنے تک حکمران رہا۔ اس کے بعد تتوس بن اسفسیانوس نے 2 سال حکومت کی۔ اس کے بعد وہ متیانوس نے 16 برس حکومت کی۔ پھر ناراواس نے 6 برس حکومت کی۔ پھر ترایانوس کی حکومت 19 برس تک رہی۔ ہدایانوس نے 21 برس، توتروس بن بطیانوس نے 22 برس، مرکوس اور اس کی اولاد کی حکومت 19 برس، کوزموس نے 13 برس، فرتناجوس 6 ماہ، صبروس 14 سال، انتنیاؤس 7 برس، مرکیانوس 6 سال، الزنانوس 4 برس، سندروس 13 برس، غنسمیانوس 3 سال، جوریانوس 6 برس، فلسفیوس 7 برس، واقوس 6 برس، کالوس 6 برس۔ اس کے بعد ریانوس اور کالیونوس نے 15 برس حکومت کی۔ کلودیوس نے 1 سال حکومت کی۔ اس کے بعد کریتالیوس کی حکومت صرف 2 ماہ رہی اور لیانوس 5 برس، تیکتوس 6 ماہ، فلوریوس کی حکومت صرف 25 روز رہی، فرابیوس 7 برس، کوروس اور اس کے بیٹوں کی حکومت 2 سال تک چلی، دوقلتیانوس 6 برس، مسمنایوس 20 سال، قسطنطینیوس 30 سال، قسطنطین 30 سال، قسطنطین 40 برس، الیانوس المنافق 2 سال، یوونوس 1 برس، متیانوس اور غیر تیانوس 10 برس، خرتانوس اور نتیانوس 1 برس، تیاوسی سے اکبر 17 برس، ارکدیوس اور انوریو 20 برس، تیادساسیس اصغر اور نتیانوس 16 سال، مرکیانوس 7 سال، لاون 16 سال، زانون 18 سال، استاد 27 سال، یوستانیوس 7 برس، بستانیوس بزرگ 20 برس، یوستینس دوم 10 برس، تیبرایوس 6 سال، مریکیس اور اس کے بیٹے تازہ سیس کی حکومت 20 برس۔ اس کے بعد فوکا نے 7 سال 6 مہینے حکومت اور پھر وہ قتل ہو گیا، اور آخر میں ہرکل کی حکومت آئی، جس کی طرف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے دعوت دین کے لیے خط بھیجا تھا۔ اس نے 32 سال حکومت کی۔ بقول ان کے اس شمار سے بیت المقدس کے بخت نصر کے ہاتھوں انہدام کے بعد سے ہجرت نبوی تک تقریباً 1000 سے کچھ اوپر برس کا عرصہ بنتا ہے، اور سکندر کی حکومت سے ہجرت نبوی تک تقریباً 920 سال سے کچھ اوپر کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد سکندر کے ظہور کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک 303 سال بن جاتے ہیں۔ مورخین کا قول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ کو اردشیر بن بابک کے دور میں شہید کیا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بخت نصر شام کا حکمران یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ صابور الجنود بن اردشیر بابک کی طرف سے حکمران تھا۔ قبائل عرب کا ہیرا اور انبار میں قیام۔ ملوک الطوائف سے لے کر اردشیر بن بابک کی بادشاہت تک مختلف واقعات رونما ہوئے۔ بقول حشام بن محمد ان میں سے ایک واقعہ قبائل عرب کا عراق وغیرہ کے آس پاس کے دیہاتوں سے ہیرا انبار اور اس کے مضافات میں آ کر بسنا ہے۔ حشام بن محمد سے مروی ہے کہ جب بخت نصر مر گیا تو وہ اہل عرب جن کو بخت نصر نے قتل کی غرض سے ہیرا میں ٹھہرایا تھا، وہ انباریوں سے مل گئے اور ہیرا ویران ہو گیا، اور ایک طویل زمانے تک وہ کھنڈر بن کر پڑا رہا۔ بلاد عرب میں سے کوئی بھی شخص وہاں آنے جانے والا نہ تھا۔ اس کے برعکس انبار میں خود انباری تھے۔ ان کے علاوہ ہیرا سے آنے والے اہل عرب جن کا تعلق عرب قبائل بنو اسماعیل اور بنو معد بن عدنان سے تھا، وہ لوگ بھی آ کر بسنے لگے۔ جب معد بن عدنان اور اس کے ساتھ جو عرب قبائل تھے ان کی اولاد زیادہ ہو گئی اور تہامہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو بھر دیا تو ان کے درمیان جنگ پھوٹ پڑی، اور آئے دن مختلف قسم کے جھگڑے اٹھنے لگے۔ ان حوادث کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور وسیع اور کشادہ جگہوں کی طرف نکل گئے۔
چنانچہ بلاد یمن اور مشارق شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ ان میں سے کچھ قبائل بحرین آ کر آباد ہوئے جہاں پہلے سے ازد قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ عمران بن عمر کے زمانے میں یہاں آئے۔ ان کا تعلق بنو عامر سے تھا۔ عامر کو معصمہ بن حارثہ کہتے ہیں، اور جو لوگ تہامہ سے آئے تھے وہ مالک بن عمرو تھے۔ یہ دونوں فہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: مالک بن عمرو فہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے، جو اسد بن دبرہ بن طالب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزاع، جبکہ مالک بن عمر زبیر بن عمرو بن فہم بن تیم اللہ بن اسد بن دبرہ اپنی قوم کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس طرح حیکار بن حیک بن عمیر بن قس بن معد بن عدنان اور غطفان بن عمرو بن تمسان بن عرض منات بن یقدوم بن افسی بن دعمی بن ایاد بن نزار بن معد بن عدنان اور زمر بن حارث بن شلسل بن زہر بن ایاد اور صبح بن سبی بن حارث بن اقصا بن وامی بن ایاد وغیرہ سب لوگ یہاں کر بسنے لگے۔ جب بحرین میں بہت سارے قبائل کا اجتماع ہو گیا تو انہوں نے مل کر تنوخ کے مقام پر ایک سمجھوتا طے کر لیا کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی مدد کرے گا۔ گویا تنوخ نامی جگہ نے ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ بعد میں نمارہ بن لخم کے کچھ لوگ وہاں آ کر اترے تو مالک بن ظہیر نے جزیمہ ابرش بن مالک بن فہم بن غانب بن دوس الازدی کو اپنے ساتھ تنوخ کی دعوت دی اور اپنی بہن لمیس بنت ظہیر کا نکاح اس سے کرا دیا۔ اب جزیمہ بن مالک اور اس کی قوم نے جو پہلے سے وہاں تھی تنوخ سمجھوتا میں شرکت کر لی۔ اب مالک اور عمرو جو فہم کے بیٹے ہیں ازد قبیلہ ان کا حلیف ہوگا۔ اجتماع قبائل کب ہوا؟ قبائل عرب کا بحرین میں اجتماع، ان کا سمجھوتا اور تحائف کا تبادلہ، یہ سب کچھ ان ملوک طوائف کے دوران حکمرانی میں ہوا جن کو سکندر نے اپنے بعد مختلف ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا۔ یہ ملوک طوائف کا دور چلتا رہا یہاں تک کہ اردشیر بن بابک کی حکومت آئی تو اس نے ان پر غلبہ پا لیا اور یہ بادشاہ اس سے دست نگر بن گئے۔ طوائف الملوکی کے معنی: ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو ملوک الطوائف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سلطنتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، یہاں تک کہ چند محلات پر بھی مشتمل ہوتی تھیں۔ زمین کے ایک مختصر حصے کے گرد خندق کھودی جاتی تھی تاکہ دوسرا بادشاہ ان پر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے اور پسپائی یا فتح حاصل کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ روایت ہے کہ بحرین کے باشندوں نے عراق اور اس کے مضافات پر غلبہ حاصل کرنا چاہا اور ساتھ ہی بلاد عرب کے آس پاس بسنے والے اجمیوں پر تسلط جمانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی طوائف الملوکی سے فائدہ اٹھایا۔ اہل بحرین اپنے اہل گرفت لوگوں کو عراق لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان منصوبہ بندیوں پر عمل درآمد کے لیے ایک جماعت تیار کر لی۔ چنانچہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا پہلا قبیلہ حیکار بن حیک تھا۔ ان لوگوں نے یابل کی سرزمین پر جنگ کی اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ ان لوگوں نے وہاں کے باسیوں کو خوب قتل کیا جنہیں اردوانی یا ارمانی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نفر کے مقام پر رہتے تھے۔ روایت ہے کہ قوم عاد کو ارم کہا جاتا تھا۔ جب وہ ہلاک ہو گئی تو سمود کو ارم کہا جانے لگا، پھر انہی کو ارمانین کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ لوگ ارم کے باقیات تھے۔ مروی ہے کہ یہ لوگ پھر عراق کی سرزمین سے ہٹ گئے۔ بعد میں عرب انبار اور عرب ہیرا کے بھی حصے دار ہو گئے تھے اور اسی کنس بن معد کی طرف منسوب ہیں۔ عمرو بن عدی بن نصر بن ربیعہ بن عمرو بن حارث بن مسعود بن مالک بن عمم بن نمارہ بن لخم، یہ قول نفر اور حماد کا ہے لیکن اس کی صحت درست نہیں۔ پھر مالک بن عمرو جو فہم بن
تیم اللہ کے بیٹے تھے۔ مالک بن ظہیر، غطفان بن عمرو بن تمسان، زہر بن حارث اور صبح بن صبیح جو انبار کے مقام پر تنوخ سمجھوتے میں شامل تھے، ارمانی بادشاہوں پر غالب آ گئے۔ پھر نمارہ بن قیس بن نمارہ اور نجدہ جن کا تعلق امالیک کے ایک قبیلے سے تھا، مسلکان بن کندہ اور مالک و عمر و فہم کے بیٹے اور ان کے حلیف، یہ سب لوگ اردوانی بادشاہوں پر غالب آ گئے۔ ان سب کو ہیرا میں اتارا گیا جو بخت نصر نے ان عرب تاجروں کے لیے بنایا تھا، اور بخت نصر کی موجودگی میں اہل عرب کے خلاف اعلان جنگ کے موقع پر یہ لوگ پکڑے گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے علاقوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، نہ وہ اجمیوں کے قریب ہوئے تھے اور نہ اجمی ان کے قریب ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ طبعہ قوم آ گئی۔ یہ اسد ابو کرب بن ملکی کرب اور اس کی قوم تھی۔ اس آدمی نے یعنی اسد ابو کرب نے کمزور لوگوں کو اپنا نائب بنایا، یہاں سے جانے کے بعد واپس لوٹا بھی نہیں۔ نائبین نے ہیرا اور ان کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ اس بارے میں کعب بن جمیل نے یہ شعر کہا: وغزا طبع فی حمر حتی نزل الحبیر من اہل عدن۔ طبع نکل گئے اور پھر تمام لوٹ آئے، اپنے مقبوضہ علاقہ میں ٹھہرے، پھر اپنے نائبین کو اپنی جگہ برقرار رکھا، یمن کا رخ کیا۔ اس قوم میں پہلے تمام قبائل تھے، تاہم یہ سارے بنی لحیان میں سے تھے جو کہ جرم کی اولاد ہیں۔ تنوخ کی آمد۔ تنوخ معاہدہ کے متعدد شرکاء انبار ہیرا، پھر ہیرا سے فرات کی بلندی اور مغرب تک اور انبار کے مضافات اور آس پاس آ کر یہودیوں کے خیموں کے قریب بستے تھے۔ ان دنوں وہ شہری آبادی یا مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں بستے تھے اور نہ ہی اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے۔ انبار اور ہیرا میں سکونت کے دوران ان کی جماعت کے کچھ اور لوگ بھی آ کر ان سے مل گئے جو عرب الضیاء کہلاتے تھے۔ اس وقت ان کا پہلا بادشاہ مالک بن فہم تھا، وہ انبار کے قریب رہتا تھا۔ مالک کے انتقال کے بعد اس کا بھائی عمرو بن فہم تخت نشین ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد جزیمت الابرش بن مالک بن فہم بادشاہ بنا۔ اس کا سلسلہ نسب دوش بن عدنان بن عبداللہ بن نصر بن زہران بن قاب بن حارث بن قاب بن عبداللہ بن مالک بن نصر بن العزون بن الغوث بن مالک بن زید بن کہلان بن صبا ہے۔ ابن کلبی کی روایت ہے کہ جزیمہ ابرش اربع اولا میں سے تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ بنی وہار بن امیم بن لوز بن سام بن نوح ہے۔ ملک جزیمہ۔ روایت ہے کہ جزیمہ بڑا صاحب الرائے، امن پسند، دشمنوں پر غالب اور عقل مند آدمی تھا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے عراق کو بھی اپنی سلطنت عرب میں شامل کر لیا اور دشمنوں سے متعدد جنگیں لڑیں۔ یہ برص کا مریض تھا، اہل عرب اس سے کتراتے تھے، لیکن اہل عرب میں اس کی عظمت شان بہت تھی۔ برص ہونے کے باوجود وہ لوگ اسے اس مرض کا مریض نہیں مانتے۔ روایت ہے کہ جزیمت الوضح یا جزیمت الابرش کے محلات ہیرا اور انبار کے درمیان وبقہ وہبت اور اس کے مضافات میں عین التمر خشکی کے اطراف میں غویر قطانہ اور ان کے آس پاس کی جگہوں پر تھے۔ اس کے پاس اموال کا ڈھیر لگتا تھا اور ہر طرف سے وفود آتے تھے۔ جزیمہ تسم اور جدلیس عرب قبائل سے ان کے علاقے میں جا کر لڑتا تھا، جبکہ تسم اور جدلیس دونوں عربی زبان بولتے تھے۔ یہ بات جب حسان بن طبع اسد کو پہنچی تو اس نے اس قبائل کو فوجی امداد بھیجی، تو جزیمہ شکست کھا کر لوٹا اور حسان طبع اسد ابی کرب کے گھوڑوں نے جزیمہ کی فوج کا قلم قلع کیا۔ اس پر جزیمہ نے چند اشعار کہے۔
ابن کلبی کا کہنا ہے کہ ان میں سے صرف 3 اشعار اس کے ہیں، باقی سب باطل ہیں۔ ابن کلبی نے زمانہ جاہلیت کے ایک اور شعر کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کہ گزشتہ زمانے میں لوٹ مار پر کہا گیا ہے۔ بتوں کی چوری۔ جذیمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور غیب کی باتیں بتانے لگا اور نذیر نان نامی 2 بتوں کی پوجا کرنے لگا۔ یہ دونوں بت ہیرا میں رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں سے بارش مانگتا اور دشمن پر غلبہ اور فتح مانگتا تھا۔ قوم عیاد اباق کے چشمے پر آباد تھی۔ اباق امالیک میں سے ایک شخص کا نام تھا۔ یہ لوگ جب یمن اباق میں آ کر بسے تو جزیمہ نے ان سے جنگ شروع کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قوم عیاد کا ایک وفد ان کے 2 بتوں کے مجاوروں کے پاس آیا۔ انہوں نے ان مجاوروں کو شراب پلائی۔ جب مجاور شراب کے نشے میں غرق ہو گئے تو وفد کے ارکان کے وہ بت چرا لیے۔ صبح کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس وقت بت قوم عیاد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ قوم عیاد نے جذیمہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے بت ہمارے پاس ہیں، یہ بت آپ لوگوں سے بیزار ہیں، اور اگر تم ہمیں یہ اطمینان دلا دو کہ آئندہ تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو گے تو ہم بت تمہیں واپس کر دیں گے۔ قوم عیاد کے نوجوان کی جذیمہ کی لڑکی سے شادی۔ قوم عیاد میں عدی بن نصر بن ربیہ نامی نہایت حسین و جمیل لڑکا تھا۔ جذیمہ نے جنگ بندی کی شرائط میں وہ لڑکا بھی شامل کر لیا، چنانچہ دونوں بتوں کے ساتھ وہ لڑکا بھی جذیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جسے جذیمہ اپنے امراء لے گیا۔ ایک دفعہ شراب کا دول چل رہا تھا کہ جذیمہ کے بیٹے رکاش کی نظر اس حسین و جمیل لڑکے پر پڑی اور پہلی ہی نظر میں دل و جان ہار بیٹھی، اور اس لڑکے کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اچھے لگے ہو، لہٰذا میرے گھر میں شادی کا پیغام بھیجو۔ لڑکے نے ڈر کے مارے صاف انکار کر دیا، لیکن لڑکے کے حسن و جمال کا جو جادو لڑکی پر چل چکا تھا وہ اترتا نہیں تھا۔ بالآخر لڑکی نے لڑکے کو طرح طرح کے گر سکھانا شروع کیے تاکہ من کی مراد پائے۔ چنانچہ لڑکی نے اسے یہ ترکیب بتائی کہ جب بادشاہ کی مجلس میں شراب کا دور چلے اور اس کے تمام دوست احباب مجلس میں موجود ہوں تو تم بادشاہ کو تو خالص شراب پلا دینا اور باقی مجلس کو ملاوٹ والی شراب پلا دینا۔ جب شراب کے نشے میں دھت ہو جائے تو اس کا میرا پیغام نکاح دے دینا۔ اس وقت نہ وہ اس بات کو رد کرے گا اور نہ انکار۔ جب معاملہ طے ہو جائے تو حاضرین مجلس کو گواہ بنا لینا۔ اس نوجوان نے ویسا ہی کیا جیسا لڑکی نے سمجھایا تھا۔ جب بادشاہ پوری طرح شراب کے نشے میں ڈوب گیا تو لڑکے نے شادی کا پیغام دیا۔ جذیمہ نے جھٹ اقرار کر کے لڑکی کو لڑکے کی ملک میں دے دیا۔ لڑکا خوشی خوشی اسی رات لڑکی کے پاس گیا، خوب جھنڈے گاڑے اور پودے لگانے والی جگہ میں خوب جی بھر کے پودے لگائے اور پانی دیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق شادی کے موقع پر ناتھوں میں خلوق نامی خوشبو ملی جاتی تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھوں پر خلوق کے اثرات باقی رہ گئے تھے۔ دن کو جب جذیمہ نے اس کے ہاتھوں پر خلوق دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ عدی نے جواب دیا کہ یہ شادی کے خلوق کے اثرات ہیں۔ جذیمہ نے پھر سوال کیا کہ کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ عدی نے جواب دیا راکاش کے ساتھ۔ جذیمہ نے پوچھا کہ کس نے تمہارا نکاح کرایا؟ جواب دیا کہ بادشاہ نے۔ اب جذیمہ کو ہوش آیا، اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارا اور افسوس کی وجہ سے اس کی کمر جھکتی چلی گئی۔ جب عدی نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس واقعے پر جذیمہ نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اے رکاش، سچ بتاؤ، مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے کسی آزاد سے زنا کیا ہے یا کمینے سے یا کسی غلام سے؟ تم غلام کی ہی اہل ہو یا اس سے بھی کم تر؟ یقیناً تم تو اس سے بھی کم تر ہو۔ رکاش نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نے ہی میری شادی ایک عربی آدمی سے کرائی جس کا حسب نسب معروف تھا۔ میرا اس پر کوئی اقرار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے نفس کی مالک تھی۔ چنانچہ جذیمہ نے اس عذر کو معقول جانا۔
شادی کے بعد عدی بن نصر اپنی قوم آیات کے پاس لوٹ آیا اور انہی کے پاس رہنے لگا۔ ایک دن عدی ایک لڑکی کے ساتھ نکلا تو اس کی اپنی قوم کے ایک نوجوان نے اس کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ اب رکاش جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ عدی سے حاملہ تھی۔ کچھ دنوں بعد رکاش کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمرو رکھا گیا۔ وہ اس بچے کی تربیت کرتی رہی۔ جب پل کر جوان ہوا تو ایک دن رکاش اسے نیا خوبصورت لباس پہنا کر اور خوشبو لگا کر اپنے باپ جزیمہ کے پاس لائی۔ وہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے بچے کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب جزیمہ کو اس بچے سے بہت محبت ہو گئی، جہاں بھی جاتا بچے کو اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک سال شدید بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے سبزہ اور پھول خوب کھلے۔ جزیمہ اپنے ساتھ تمام خاندان والوں کو لے کر صحرا کی طرف نکلا۔ ان کے ساتھ عمرو بھی تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سب لوگ ایک باغ میں ٹھہرے جس میں بہت سے پھول تھے اور تالاب بھی تھا۔ اس باغ میں ڈیرا ڈالنے کے بعد عمرو کھمبیاں تلاش کرنے اور چننے کے لیے نکلا۔ جب اچھی کھمبی ہاتھ لگتی تو جزیمہ کے بیٹے اسے کھا جاتے، جبکہ عمرو نے ایک بھی کھمبی نہ کھائی بلکہ سب کھمبیاں لا کر جزیمہ کو دیں اور ایک شیر بھی پڑا۔ اس پر جزیمہ بہت ہی خوش ہوا اور بچے کو ساتھ چمٹا لیا۔ اس کے لیے چاندی کا توق اور جوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلا عربی بچہ تھا جس نے توق پہنا۔ اسی وجہ سے بعد میں اس بچے کو عمرو ذوالطوق پڑ گیا۔ عمرو بڑے ہی ناز و نعم میں پل رہا تھا کہ اچانک اس پر جنوں نے غلبہ پا لیا اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ جزیمہ نے اس بچے کی تلاش شروع کر دی۔ تمام شہروں اور ملکوں میں اس کو تلاش کیا مگر اس بچے کا کہیں سے بھی سراغ نہ ملا۔ مالک اور عقیل دو افراد تھے جن کا تعلق بالکنین سے تھا۔ یہ دونوں جزیمہ کے پاس جا رہے تھے تاکہ اسے تحفے تحائف دیں۔ یہ شام سے آ رہے تھے۔ دوران سفر ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے ٹھہرے۔ عمر کے نام سے ان کی ایک لونڈی تھی۔ اس نے انہیں کھانا پیش کیا۔ اب یہ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک یہ نوجوان خستہ حالت میں، جس کے بال پراگندہ، ناخن لمبے لمبے اور مٹی سے اٹا ہوا، ان کے سامنے آ گیا اور پہنچتے ہی بغیر پوچھے کھانے پر جھپٹ پڑا۔ لونڈی نے اسے کھانے کو پائے دیے، وہ بھی کھا گیا۔ لونڈی نے ان دونوں کو شراب دی اور پھر مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ اس پر اس نوجوان نے شکوے کے انداز میں چند شعر پڑھے۔ مالک اور عقیل نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں عمرو بن عدی ہوں، کیونکہ یہی وہ گمشدہ بچہ تھا جس کی تلاش جاری تھی اور ہر علاقہ میں اس کا چرچا تھا۔ یہ جواب سنتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے، اسے غسل کرایا، اپنے پاس سے بہترین کپڑے پہنائے، اس کے ناخن تراشے اور اس کے بال درست کیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر جزیمہ کو یہ بچہ ہمارے ہاتھوں مل جاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی اور ترقی کا زینہ بنے گا۔ دونوں افراد عمرو کو لے کر جزیمہ کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی اور عمرو کی بازیابی کی خبر دی۔ یہ سن کر جزیمہ خوش ہوا اور اس کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد ماں اس کو لے کر دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ اس کے گلے میں ایک ہار تھا جو اب نہیں ہے، اور کہا کہ جب سے یہ گم ہوا ہے تو آج اس کے ساتھ ہی مجھے ہار یاد آ رہا ہے۔ چنانچہ جزیمہ نے ایک نیا ہار بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بازیابی کی خوشی کے صلے میں جزیمہ نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساقی بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جزیمہ کے شراب پلانے والے بن گئے۔ ان دونوں کا تذکرہ اشعار عرب میں ملتا ہے۔ جزیرہ نما عرب کی سرزمین ملک شام اور اس کے مضافات پر عمرو بن ضرب کی حکمرانی تھی۔ یہ عملیکی کہلاتا تھا کیونکہ امالیک کے اعمال میں سے تھا۔ جزیمہ نے سرزمین عرب سے اس کے خلاف فوج جمع کی اور لڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس طرف سے عمرو بن ضرب بھی خبر پا کر ملک شام سے ایک عظیم لشکر لے کر آیا۔ دونوں فوجوں کے مابین زور کا معرکہ ہوا۔ عمرو بن ضرب موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ اس کی فوج بھی تتر بتر ہوگی۔ جزیمہ اور اس کی فوج نے فتح و کامرانی کے جھنڈے لہرائے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ ضبا کی فوج امالیک اور آربع اولا کی اولاد تھی
اور تزید اور صلیح بن حلوان اور ان کے تمام متعلقین قبیلہ قضا سے تعلق رکھتے۔ زبا کی ایک بہن تھی جس کا نام زہیبہ تھا۔ زبا نے اس کے لیے فرات کے غربی کنارے ایک بہترین محل تعمیر کروایا۔ وہ سردیاں اپنی بہن کے ہاں گزارتی تھی اور موسم بہار میں بطن نجار میں ہوتی تھی۔ زبا کے پاؤں جب اچھی طرح جم گئے اور امور مملکت اس کی خواہشات کے مطابق چلنا شروع ہو گئے اور اس کی حکومت مستحکم ہو گئی، تو اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے جذیمہ ابرش کے خلاف فوج جمع کی۔ زبا کی بہن زہیبہ ایک عقلمند اور دانا خاتون تھی۔ اس نے اپنی بہن کو اس حرکت سے روکا اور کہا کہ جنگ ڈھال کے مانند ہوتی ہے جو کبھی تیرے ہاتھ میں اور کبھی دشمن کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اچھی اور بری تقدیر اور انجام کس کا ہے۔ زبا اس کی بات سمجھ گئی اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے لگی۔ آخر اس نے اپنی بہن کے مشورے کو سراہا اور بولی کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، اور اپنی تمام فوجیں واپس بلا لی۔ اب جنگ کا ارادہ ترک کر کے دھوکہ اور ہیلوں بہانوں سے اپنا کام نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ چنانچہ اس نے جذیمہ کو اپنی اور اپنے ملک کی طرف دعوت کا خط لکھا، جس میں جذیمہ سے کہا کہ آپ میرے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ ملا کر ایک حکومت بنا کر چلائیں، کیونکہ عورت کی حکمرانی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ ان کی حکومت کا نظم و نسق درست نہیں ہوتا، لہذا آپ ہی کی ذات میں مجھے امیدوں کی کرن نظر آتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری ذات اور امور مملکت کے لیے آپ ہی مناسب ہیں۔ لہذا آپ میرے پاس آئیے اور میرے ملک کو اپنے ملک سے ملائیے اور میرے معاملات کو بھی سلجھائیے۔ یہ خط لکھ کر جذیمہ کے دربار میں ارسال کیا۔ جب قاصد خط لے کر جذیمہ کے دربار میں پہنچا تو پڑھ کر جذیمہ نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور نہ ہی کسی خاص جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ تاہم اس نے اپنے تمام ارکان سلطنت اور وزیروں مشیروں کو بلایا اور یہ خط ان کے سامنے رکھ دیا، اور تمام حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا۔